ہمیں اس وقت صبح کے ٹھیک 9 بجے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کی خواہش تمام فریقوں کی خواہش ہو۔ وزارت صحت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی کھیپ اس سال کے اختتام تک یہاں پہنچ جائے گی۔ اور پینسلوینیا کی ہائی کورٹ نے ٹرمپ کیمپین کے دعوے مسترد کر دیے ہیں اور جو بائیڈن ملازمتوں سے محروم ہو جانے والوں کو سماجی امداد فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور کویت کے درمیان بہت گہرے تعلقات قائم ہیں اور یہ ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس ضمن میں قطر اور کویت کی مشترکہ ہائی کمیٹی کے 5ویں سیشن کے اجلاس ہوئے ہیں۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے ان اجلاسوں میں یہاں کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطری ٹیم کی قیادت کی، جبکہ کویتی ٹیم کی قیادت وہاں کے وزیر خارجہ اور قائم مقام وزیر اطلاعات شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس سیشن میں قطر کی جانب سے اپنی تقریر کی ابتدا میں صاحب سمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہوئے امیر کویت صاحب سمو امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح اور وہاں کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی قیادت میں برادر ملک کویت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی تمنا کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کویت ہائی کمیٹی کے یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہے ہیں جبکہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس سیشن کا انعقاد دونوں ملکوں کے قائدین صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ان کے بھائی صاحب سمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے دانشمندانہ سیاسی ارادے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر اور کویت کے درمیان بہت گہرے تعلقات قائم ہیں اور یہ ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک قابل تقلید مثال ہے۔ اس سیشن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ پھر دونوں برادر ملکوں نے 5 مفاہمتی یادداشتوں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ ہائی کمیٹی کے 5ویں سیشن کے محضر نامے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح الحجرف نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سفر سے متعلق نقطہ نظر کا تبادلہ کیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کی خواہش اس تنازع کے تمام ملکوں کی خواہش ہونا ضروری ہے۔ وہ عالمی امن کے فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس بحران کو حل کیا جانا چاہیے قطع نظر اس بات کے کہ امریکی صدر کون بنتا ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطری پالیسی کی مرکزی بنیاد تعمیری تعاون اور بین الاقوامی امن و سلامتی ہے۔ مجلس شورا نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک پارلیمانی سیمینار میں شرکت کی ہے۔
اس سیمینار کا عنوان رکھا گیا تھا کووڈ-19 کے اوقات میں صحت کی جامع کوریج اور پارلیمنٹ کی بہترین کارکردگی اور اس کے چیلنج۔ بین الاقوامی پارلیمانی یونین نے اس سیمینار کا اہتمام کیا تھا۔ اس میں پارلیمنٹس کے اس کردار پر بحث کی گئی کہ ہر ایک شخص کو صحت کی سروسز کسی اضافی مالیاتی بوجھ کے بغیر فراہم کی جائیں، کیونکہ کورونا کے اس بحران کی وجہ سے پوری دنیا کے ہیلتھ سسٹم پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے اور خاص طور پر سماج کے کمزور طبقے عدم مساوات کے شکار ہوئے ہیں۔ جدت سے متعلقہ عالمی سربراہ کانفرنس کے تیسرے روز صحت کے شعبے میں جدت وش 2020 میں دنیا کو صحت کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر بحث کی گئی ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے ہماری صحت اس ایک دنیا میں، اور اس کانفرنس میں متعدد کنورسیشن گروپ اور متعدد موضوعات پر بحث کر رہے ہیں۔ ان میں دنیا کو اس وقت صحت کے شعبے میں درپیش چیلنج زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی نئی تحقیقاتی رپورٹیں بھی اس کانفرنس میں زیر بحث ہیں جن میں صحت کی سرپرستی کو درپیش چیلنجوں اور کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ دوسری نمایاں اور اہم وباؤں اور ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم کو درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وزارت صحت کی تازہ ترین اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ مزید 207 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 133,217 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ مزید 194 اشخاص اس وبا سے متاثر ہو گئے ہیں، کوئی مریض فوت نہیں ہوا۔ قطر کی یہ کامیابیاں ملک کی طرف سے اختیار کی گئی کامیاب حکمت عملی اور اقدامات کا نتیجہ ہیں۔ ان میں قبل از وقت ٹیسٹوں کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ سب کی صحت و سلامتی کی ضمانت کے لیے قطر نے اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے والی کمپنی فائزر کے ساتھ ایک عرصہ پہلے ہی سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے اب اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس ویکسین کی پہلی کھیپ اس سال کے اختتام تک یہاں پہنچ جائے گی۔ اس ویکسین کے بارے میں اس وقت کی جانے والی باتوں کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کی موڈیرنا کمپنی نے اب اعلان کر دیا ہے کہ تجرباتی طور پر اس کی تیار کردہ ویکسین بہت زیادہ فعال اور ایکٹیو ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری کو آنے سے ہی روک دے۔ ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ کیے گئے احتیاطی اقدامات کے تحت یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 144 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے مطلوبہ مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا۔ یہاں کے متعلقہ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کریں اور یوں یہاں کے معاشرے اور سماج کو اس کورونا وائرس سے بچائیں۔ کورونا وائرس کو اب تقریباً 1 سال مکمل ہو چلا ہے، اور اب تک اس 1 سال کے دوران دنیا میں تقریباً 55 ملین باشندے اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ عالمی وبا کب ختم ہوگی، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ قطر کے انسانی کرداروں سے متعلق یہ خبر کہ قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے گرمی اور امن شعار کے تحت موسم سرما کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اہل قطر کی ڈونیشن کے ذریعے اس مہم میں تقریباً 1 ملین پناہ گزینوں، بے گھر ہو جانے والوں، محتاجوں اور متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ یہ لوگ براعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ کے 19 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قطر الخیریہ اپنے
انسانی ذمہ داری اور بھائی چارے کی بنیاد پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف مہمیں چلا رہی ہے تاکہ پناہ گزینوں اور زیادہ سخت سردی والے علاقوں میں رہنے والوں کو ضروری سامان فراہم کر سکے اور برف باری میں شدت آنے سے پہلے متاثرہ طبقوں کی مدد کر سکے، کیونکہ سردیوں میں گرمی کا حصول عافیت اور نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے قطر الخیریہ نے ان لوگوں کے لیے گرمی اور امن کے نام سے یہ مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے تحت دنیا کے 19 ملکوں میں 9,27,000 سے زیادہ انسانوں کو غذا، صحت، پناہ گاہوں، غیر غذائی اشیاء اور تعلیم کے شعبوں میں مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس مہم کے لیے 60 ملین قطری ریال سے زیادہ کی رقم درکار ہے۔ اس طرح قطر الخیریہ اپنی سابقہ کوششوں کی طرح پناہ گزینوں کے امور کے ہائی کمیشن کے تعاون سے ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہی ہے اور اس طرح بھی وہ قطر کا نام روشن کر رہی ہے۔ قطر الخیریہ میں آپریشن اور بین الاقوامی شراکتوں کے شعبے کے ڈپٹی ایگزیکٹو چیئرمین جناب فیصل راشد الفہیدہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر الخیریہ ہر سال یہ مہم چلاتی ہے کہ لوگوں کو خاص طور پر سخت سردی والے علاقوں میں رہنے والے کمزور اور نادار طبقوں کو وہ اشیاء اور وسائل فراہم کر دیے جائیں جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سردی کی شدت سے بچا سکیں، اور کیمپوں میں آباد پناہ گزینوں اور بے گھر ہو کر وہاں پہنچنے والوں کو کڑاکے کی سردی شروع ہونے سے پہلے ہی ضروری اشیاء فراہم کر دی جائیں۔ اب امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کی الیکشن کیمپین کے 9 اعلی اہلکاروں کو وائٹ ہاؤس میں اعلی عہدوں کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ان کا یہ اعلان ان کی انتظامیہ کی تشکیل کا ایک حصہ ہے۔ اس سے قبل وہ وائٹ ہاؤس کے ملازمین کے ہیڈ کا بھی انتخاب کر چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں مزید کہا ہے کہ وہ ملازمتوں سے محروم ہو جانے والوں کو سماجی امداد اور صحت کی سرپرستی فراہم کریں گے۔ دوسری جانب انتخابات کو 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اب تک کوئی ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ اب تک کے حساب و کتاب میں جو بائیڈن اتنی سبقت حاصل کر چکے ہیں کہ فیصلہ کن ریاستوں کے نتائج اور الیکٹورل کالج کے ووٹوں میں ان کی برتری کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران میں پینسلوینیا ریاست کی ہائی کورٹ نے ٹرمپ کیمپین کے یہ دعوے مسترد کر دیے ہیں کہ اس کیمپین کے مبصرین کو ووٹوں کی گنتی کے عمل کو دیکھنے کے لیے وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ دراصل امریکی سینٹ میں اکثریت کے رہنما مچ میکونل نے امریکہ کی جانب سے عراق اور افغانستان سمیت امریکہ کی دفاعی اور خارجہ پالیسیوں میں تیز رفتار تبدیلیاں کرنے پر متنبہ کر دیا ہے۔ ناگورنی قرباخ کے حالات کے بارے میں آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے کہا ہے کہ ان کا ملک قرباخ کی قانونی حیثیت کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، اس لیے کہ آذربائیجان کی سرزمین کی وحدت پر کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کا ملک قرباخ میں امن کی حفاظت کے لیے وہاں اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے آرمینیا کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مستقبل میں اس علاقے میں جامع امن سمجھوتے کو کہیں چھوڑ نہ دے۔ آج کا یہ نشر ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کی خواہش تمام فریقوں کی خواہش ہو۔
وزارت صحت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی کھیپ اس سال کے اختتام تک یہاں پہنچ جائے گی۔ اور پینسلوینیا کے ہائی کورٹ نے ٹرمپ کیمپین کے دعوے مسترد کر دیے ہیں اور جو بائیڈن ملازمتوں سے محروم ہو جانے والوں کو سماجی امداد فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔